9ویں رات جو ہے نوارا یعنی عرفہ کا دن جو ہوتا ہے 9ویں تاریخ 9 تاریخ کو لی جائے اس میں روزہ رکھنا یہ فرمایا کہ تکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ بعدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں روزہ رکھنے سے عرفے کے دن روزہ رکھنے سے یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن سمجھ لینا کہ گناہ معاف کرنے کے معنی یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں انسان سے وہ معاف ہو جائے خود بخود بغیر توبہ کے. اور البتہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتا عام حالات. اور حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک کہ حقدار اس کو معاف نہ کرے. بہرحال یوم عرفہ کی فضیلت ہے. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آج کل ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ عام طور سے ہماری تاریخوں میں اور سعودی عرب کی تاریخوں میں 1 دن کا فرق رہتا ہے. اب وہاں گزشتہ رات چاند نظر آ گیا، لہذا آج ان کے ہاں پہلی ذی الحجہ ہو گئی. ہمارے ہاں بھی چاند نظر نہیں آیا تو ذی الحجہ کل سے شروع ہوگا. لہذا یہ ہوگا کہ وہاں جو عرفہ کا دن ہوگا آئندہ جو ہفتے کو وہاں 9 ذی الحجہ ہوگی. ہمارے یہاں اسے 8 ذی الحجہ ہوگی. اور 9 ذی الحجہ ہمارے ہاں اتوار کو اگر فرض کرو آج چاند نظر آئے گا تو اب فرق ہو جاتا ہے. وہاں 9 ذی الحجہ کسی اور دن ہے، یہاں 9 ذی الحجہ کسی. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ نام ہے یوم عرفہ تو روزہ اس دن ہے جس دن کے لوگ عرفات میں وقوف کر رہے ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں. وہ ہمارے ہاں 8 تاریخ ہوگی. تو یہ خیال درست نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر جگہ اپنے افق کے لحاظ اپنی رویت کے اعتبار جو تاریخ ہے وہ تاریخ معتبر ہو. جیسے وہاں روزہ 1 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، یکم رمضان شروع ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں 1 دن بعد ہوتا ہے. وہاں بعض اوقات کی عید 1 دن پہلے ہوتی ہے، ہمارے ہاں 1 دن بعد ہوتا ہے. تو ہمارے لیے تو اعتبار ہمارے تاریخ کے حساب سے ہے. لہذا ہماری تاریخ کے لحاظ سے جو 9 ذی الحجہ ہوگی اسی میں روزہ رکھنا کا وہ انشاءاللہ وہی اجر ہوگا جو عرفات کے دن روزہ رکھنے کا ہوگا.